بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جمعہ کی فضیلت و اہمیت اور اس کے اہم مسائل کو سیکھنے کی کوشش کریں گے احادیث نبویہ کی روشنی کے اندر۔ جمعہ کے بڑے فضائل ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا بادشاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظمت والا، بزرگی والا، عزت والا دن جمعے کا دن ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا اسی حدیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا یہ معزز ہے، مکرم ہے یہ دن کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ عظمت والا دن ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ کون سا دن؟ جمعے کا دن۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن کی 5 خصلتیں ہیں جو صرف اسی دن کو عطا ہوئیں۔ نمبر 1، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف اتارا گیا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو وفات دی گئی۔ اور چوتھی خصلت اس دن کی کہ اس دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی بندہ کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ حرام کا سوال نہ کرے۔ اور پھر 5ویں خصلت بیان کرتے ہوئے فرمایا اسی دن قیامت واقع ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی جمعے کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے آسمان، زمین، پہاڑ، ہوائیں، سمندر ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں آج قیامت واقع نہ ہو جائے۔ تو یہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام دن جن میں سورج نکلتا ہے ان تمام دنوں میں سے سب سے اعلیٰ و افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن وہاں سے جو ہے وہ نکالے گئے، اور اسی دن قیامت واقع ہوگی۔ تو یہ بڑی عظمت والا دن ہے جو خاص طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے، مجھے اور آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ اس دن کے اندر کرنے والے بڑے اعمال ہیں اور ان کی بڑی فضیلت ہے، لیکن ایک عمل جو مجھ پر اور آپ پر فرض ہے کم از کم اس کو تو اچھے طریقے سے میں اور آپ کرنے والے بن جائیں، یعنی نماز جمعہ۔ جمعے والے دن کوشش کریں نہا دھو کر صاف ستھرے ہو کر جتنا ہو سکے جلدی جائیں اور نماز جمعہ ادا کریں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ بھی جمعے والے دن غسل جنابت کی طرح غسل کر کے، یعنی اچھے طریقے سے غسل کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جلدی چلا جاتا ہے، سب سے پہلے نمبر پہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کو ایک گائے صدقہ کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ جو تیسرے نمبر پر آتا ہے اس کو ایک مینڈا، بکرا جو ہے وہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ چوتھے نمبر پر آنے والے کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 5ویں نمبر پر آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام خطبے کے لیے منبر پر آ جاتا ہے اس وقت فرشتے غور سے خطبہ سنتے ہیں۔ اسی حدیث کو دوسری جگہ صحیح بخاری کے اندر ہی نبی علیہ السلام نے ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جامع مسجد جہاں جمعہ ادا کیا جاتا ہے اس کے دروازے پر رجسٹر لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو پہلے وقت کے اندر شروع کے اندر لوگ آتے ہیں، جو آتا ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر اس جو ہے وہ اونٹ صدقہ کر دینے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کے لیے گائے صدقہ کر دینے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ جو تیسرے نمبر پر آتا ہے اس کے لیے بکری مینڈا صدقہ کر دینے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور جو چوتھے نمبر پر آتا ہے اس کے لیے مرغی صدقہ کر دینے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور جو 5ویں نمبر پر آتا ہے اس کے لیے انڈا صدقہ کر دینے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت تک لکھا جاتا ہے جب تک کہ امام اپنے منبر پر خطبہ دینے کے لیے تشریف نہ لے آئے۔ جب امام خطبے کے لیے آ جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر کے اس کا خطبہ غور سے سنتے ہیں۔ تو میں اور آپ
دیکھیں دنیاوی معاملات کے اندر اگر کہیں کسی معاملے کے اندر، نوکری کے معاملے کے اندر، امتحانات کے اندر سلیکشن ہو رہی ہو اور ہمارے پورے نمبر نہ آئے، ہمارے بچوں کے پورے نمبر نہ آئے، تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں، پریشان بھی بسا اوقات ہو جاتے ہیں، لیکن پریشان نہ بھی ہوں، کوشش کرتے ہیں کہ کاش ہماری سلیکشن ہو جائے، ہمارے بچوں کے ہمارے نمبر جو ہے وہ اچھے آ جائیں اور نوکری بھی جو ہے وہ اچھی ہو، تو پھر ہر کوئی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو جنت کے اندر ملے گا ٹھکانہ، یہ تو آخرت کی کامیابی کی سلیکشن ہو رہی ہے، اور میں اور آپ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پیچھے رہ جائیں۔ نہیں، کوشش کریں کہ میرا اور آپ کا جو ہے وہ نام لکھا جائے فرشتوں کے رجسٹر کے اندر، کبھی اونٹ صدقہ کرنے والوں کی لسٹ کے اندر، اور اگر کبھی تھوڑی سی مجبوری بن جائے تو اس سے چھوٹے لیول کے اندر نام ضرور ہمارا آنا چاہیے۔ جمعہ کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر جمعہ کی نماز کے لیے وہ مسجد کے اندر چلا گیا، وہاں جا کر خاموشی سے بیٹھا رہا اور خوب غور سے خطبہ سنتا رہا، باتیں نہ کی، لغو فضول کام نہ کیا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک یعنی 7 دنوں کے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور مزید فرمایا 3 دنوں کے گناہ اللہ تعالیٰ اور معاف کر دیتے ہیں، یعنی ایک جمعہ اچھے طریقے سے ادا کر لیں تو 10 دنوں کے گناہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میں اور آپ اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، ورنہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے پوری امت کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، خطبہ میں حاضر رہا کرو اور امام کے قریب رہا کرو۔ 2 کام کیا کرو، کون سے؟ خطبہ میں حاضر رہا کرو اور امام کے قریب رہا کرو، کیونکہ آدمی جب ان سے دور ہوتا رہتا ہے تو وہ جنت میں بھی پیچھے رہ جاتا ہے، اگرچہ وہ جنت میں چلا بھی جائے وہاں بھی وہ پیچھے ہی رہتا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو پیچھے رہنے والے ہیں، جو بالکل ادا ہی نہیں کرتے، ان کے لیے نبی علیہ السلام کی واضح حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے پوری امت کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے اور یہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کر رکھے۔ اور اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 3 جمعے سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ کسی کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے تو بندہ حق سچ کو پر عمل کرنا تو دور کی بات، حق سچ کو سننا گوارا نہیں کرتا، صحیح بات پر عمل کرنا تو دور کی بات، اس کو سننا گوارا نہیں کرتا، نیکیوں سے دل اکتا جاتا ہے، برائیوں کے اندر دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، شیطان حاوی بندے پر ہو جاتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے، آخرت کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگتی ہے۔ تو میں اور آپ کوشش کریں، یہ جمعے کا دن خاص طور پر تحفہ ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اس کو میں اور آپ جتنا ہو سکے اچھے اعمال کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے، آخرت کے اعتبار سے جتنا ہو سکے قیمتی بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔